نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، علم رمل کے سلسلے میں 40ویں ویڈیو لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ علم رمل کی اشکال، جس طرح علم رمل کے خانے اپنے اینڈ تک پہنچ گیا، اب اشکال بھی آہستہ آہستہ اینڈ تک جا رہی ہیں۔ 14ویں شکل آج آپ دوستوں کی خدمت میں لے کے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ علم رمل کی شکل نمبر 14 آپ دوستوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز علم جفر کے اوپر بھی بات کرنے کا پروگرام بنتا ہے، لیکن معاملہ کچھ اس طرح چل رہا ہے کہ ساتھ ساتھ اب علم رمل ختم تو نہیں ہو جائے گا، اس کے معاملات تو ساتھ چلتے رہیں گے۔ اشکال ختم ہوگی، ذائچے بھی باقی ہیں۔ شکل کا نام ابھی ذائچے باقی ہیں، ابھی بہت کچھ ہے، عناصر ہیں علم رمل کے خانوں میں، کن کے کیا تعلقات ہیں وہ بھی انشاءاللہ بتانا ہوگا۔ تو اس شکل کے بارے میں بات کروں، اس کا برج ہے ثور۔ کوشش تو ہمیشہ یہی ہوئی ہے کہ وہ بات بتاؤں جو کہ سب کے فائدے میں ہو۔ ستارہ سات داخل شکل ہے، بادی ہے، غربی ہے، یعنی مغرب کی شکل ہے۔ مذکر ہے یعنی میل ہے۔ حالت اس کی مردہ ہے۔ حلیہ اس کا ہوگا گول چہرہ۔ خوبصورت شکل اور خوبصورت وجود۔ غلہ صدقات اس کے ہوں گے، گندم ہو جائے گی، چاول، مٹر، چنے کی دال، شکر ہو جائے گی، اس طرح کے معاملات۔ جانوروں میں آئیں گے تیتر، ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اگر صدقہ آپ نکالنا چاہ رہے ہیں، صدقے خانے میں یہ آ گئی تو یہ جانوروں کا صدقہ کر سکتے ہیں، یہ جانور آزاد کر سکتے ہیں۔ اب اس میں تیتر آئے گا، فاختہ آئے گی۔ اتر اس کے ہوں گے جو چمبیلی ہے اور موتیا ہے، وہ اتر ہوں گے۔ پکھراج اس کا پتھر ہوگا، پکھراج۔ عشق میں یہ فریفتہ شکل ہے، خوبصورتی کو پسند کرتی ہے، عقل مند ہے لیکن نیک سیرت ہے۔ امراض میں آئے گا پاگل پن، کیونکہ یہ حساس طبیعت شکل ہے۔ اس کے علاوہ دل اور پھیپھڑوں کا عارضہ، دل اور پھیپھڑوں کا عارضہ آئے گا، اور غیب سے مال ملنے کی بہت زیادہ دلائل ہیں۔ دن اس کا ہوگا جمعہ۔ یہ تو وہ چند باتیں ہو گئی جو آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ ابھی یہ عرض کرتا چلوں کہ کس خانے میں اس کے کیا خواص ہوں گے۔ خانہ نمبر 1۔ اب دیکھیں کہ میں نے پہلے آپ لوگوں سے بولا کہ جس طرح خانوں میں ان کی اشکال آئیں گی تو اس کے کیا حکم ہوں گے، خانوں کے بھی میں نے معاملات بتائے، اب ساتھ ساتھ اس کے یہ معاملہ بتاتا چلو کہ کس خانے میں جائے گی تو 14واں نمبر شکل پہ ہمارا کیا معاملہ نکلے گا۔
پہلے میں آ جائے گی تو یہ حکم لگے گا، اور عورتوں سے مراد ملے گی۔ عورتوں سے مراد کوئی ناجائز بات نہیں ہے، عورتوں سے مراد سے معاملہ یہ ہوگا کہ مردوں کے نسبت عورتوں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب اسی طرح اگر یہ شکل 2 نمبر خانے میں آ جائے گی، کیونکہ داخل ہے نا، داخل شکل ہے، تو مال ملے گا، کاروبار اچھے ہوں گے، حصول کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تیسرا، چونکہ بہن بھائیوں کا خانہ ہے تو بہن بھائیوں سے فائدہ ہوگا، مرادیں ملیں گی، تعلقات اچھے رہیں گے اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ خانہ نمبر 4، باپ سے فائدہ ہوگا، باپ سے جگہ خریدنی ہے تو وہ بھی بہتر ہے، دکان ہے یا مال ہے یا کوئی بھی چیز، مال نہیں، دکان ہے، کوئی پلاٹ ہے خریدنا ہے تو وہ بہت اچھا فیصلہ ہوگا، اس کو خرید لینا چاہیے، یہ آپ کے لیے گڈ لک ثابت ہوگا۔ کیونکہ 5واں خانہ اب اولاد کا ہے، زوج نہیں، ناجائز رشتے سے فائدہ ہوگا۔ ناجائز سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کا اس کے ساتھ غلط تعلق ہو، مطلب ہے کہ وہ رشتہ جس کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا وہ آپ کو فائدہ دے گا اور اولاد سے فائدہ دے گا۔ اگر ہم بولیں کہ بے اولاد ہے تو وہ فائدہ ہوگا، اولاد ہو جائے گی، حصول کا ہے یہ۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ اولاد آپ کی فرم بردار نہیں تو یہ آ گیا، تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس کے لیے کوئی بھی عملیات کریں گے، کوئی بھی چیز کریں گے، جس طرح منصوبیت بتائیے ویسا کوئی صدقہ دیں گے، جمعے کے دن کوئی عمل کر کے دیں گے، اولاد سے فائدہ ہو جائے گا۔ 6 نمبر، کیونکہ 6 نمبر خانہ ہے بیماری کا، بیمار ٹھیک ہو جائے گا، بیمار ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہت تگ و دو سے ہوگا، بہت تگ و دو سے ہوگا۔ ساتھ داخل ہے تو بیماری اس کے گھر میں آ رہی ہے، اگر آپ نے اس کے مرض کو دیکھنا تو بیماری اس کے گھر میں مسلسل آ رہی ہے، ٹھیک وہ ہو جائے گا لیکن بہت ساری تگ و دو کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 7، 7ویں خانے کے اندر اس کا حکم کیا لگے گا؟ اب نکاح کے بارے میں سوال ہے تو نیک ہے ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ نکاح کروں یا نہ کروں، عورت کیسی ہے تو نیک ہے کر لیں۔ غیب سے کوئی خبر ہے تو خیر غیب کے بارے میں بھی اچھا خانہ ہے، غیب کی بات آپ کے حق میں جائے گی، آپ سے مراد ہے سائل کے حق میں جائے گی۔ 8ویں خانے پہ آ جاتے ہیں، شراکت جو کاروبار ہوگا وہ بھی فائدہ دے گا، لین دین بھی فائدہ دے گا۔ 9ویں خانے پہ آ جاتے ہیں، میرے خیال میں ہر چیز آپ کو صحیح اور پورے طریقے سے بتاتا جا رہا ہوں، جس طریقے سے حق ہے اس طریقے سے میں ادا کرتا جا رہا ہوں۔ تو چونکہ تیسرا خانہ بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، اس لیے یہ آپ کی زوجہ یا آپ کے زوج کے بہن بھائیوں کا خانہ ہے، تو زوج کے اگر آپ کو کوئی سالہ ہے سالی ہے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، زوج کے بہن بھائیوں سے، بیوی کے یا شوہر کے بہن بھائیوں سے فائدہ ہوگا۔ 10 نمبر خانے پہ چلے جاتے ہیں، تو والدہ محترمہ سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کیے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھے بولا ہے اور دوست بتا رہے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، 10واں خانہ باپ کا ہوتا ہے، 4تھا خانہ ماں کا ہوتا ہے۔ کہاں سے ثابت ہے؟ ہم تو رمل کی 500 سال پیچھے کی تاریخ اٹھا کے یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ اساتذہ رمل نے 4تھے خانے کو باپ سے منسوب کیا اور 10ویں خانے کو ماں سے منسوب کیا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، الٹ بتا رہے ہیں۔ کسی کا کوئی تجربہ ہے اس کے اوپر؟ کسی کو کوئی تحقیق ہے تو ثابت کرو، ہمارے سامنے آؤ۔ دوسری چیز، اگر ہمیں وہ کہتے ہیں آپ ثابت کریں تو دعویٰ انہوں نے کیا ہے، ثابت ان کو کرنا پڑے گا، ہم نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ہمیں غلط ثابت کر دیں، ہم ان کی شاگردی اختیار کر لیں گے۔ اور یہ بات میں کسی اکڑ میں، کسی گھمنڈ میں نہیں کہہ رہا، میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ 10واں خانہ ماں کا خانہ ہے، یہ برملا کہہ رہا ہوں، والدہ سے نفع ہوگا اور بہت اچھے طریقے سے وفا ہوگا۔ اب 11ویں خانے کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، اگر کوئی بھی بندہ
کہے کہ یہ ایسے ہے۔ تمہارا اگر تجربہ ہے تو بھائی تم اپنے پاس رکھو، یا اپنا گروپ بناؤ، یا اپنا تم ویڈیوز بناؤ، دنیا کی خدمت کرو جس طریقے سے ہم نے کی ہے۔ میرے خیال میں انٹرنیٹ کی دنیا میں لوگ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ واٹس ایپ کے اوپر چلے جائیں، آپ جیسے مرضی گوگل کے اوپر سرچ کر لیں، گوگل کے اوپر بھی ہماری ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ۔ تو جس طرح ہم نے جتنا کھل کے بتایا، آئی ڈونٹ تھنک سو کسی بندے نے اتنا کھل کے آج تک شیئر کیا ہے، یہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ برملا بولتا ہوں، اب وہ بولتے ہیں، اب ذائچہ مثال ہی دے رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ نے یہ تو ذائچہ دے دیا، یہاں آپ نے بولا کہ یہ شکل چوتھے گھر میں آ گئی، اس کا یہ حکم ہوگا، اور آپ نے 9واں اور 7واں تو دیکھے نہیں، ان سے تو یہ معاملہ نکلتا ہے۔ بھیا میں بیسکس بتا رہا ہوں، جب ذائچے دیکھتا ہوں تو ان میں بھی 9واں اور 7واں دیکھتا ہوں، میں بیسکس بتا رہا ہوں۔ چوتھے گھر کے اندر ایک شکل کا کیا حکم ہے اس کو میں چوتھے گھر کے اندر بتا رہا ہوں، جب میں چھٹے اور 7ویں کے اوپر بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا چوتھے پیس کی کیا نظر ہوگی۔ آپ لوگ ایک بات کو غور کریں، میں جس بچے کو ایک الف سکھا رہا ہوں نا، الف، تو لوگ کہیں الف سے الف مدہ بھی بولا جاتا ہے۔ اگر میں ایک بچے کو بے سکھا رہا ہوں کہ بے لکھا ہے، بولو نہیں عربی میں تو اس کو با کہتے ہیں، وہ تو آپ نے بتایا نہیں، تو میں اس کو جو بتا رہا ہوں وہ اس کے اوپر پہلے توجہ کرے ایز کمپیئر ٹو ٹائم، انشاءاللہ وہ بھی سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں اپنی علمی دھاگ جمانے والی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم علمی دھاگ جمائیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ خلق کی خدمت کی جائے اور بس۔ اب 11ویں خانے کے اندر اس کی تو یا نا، کیونکہ امیدوں سے، خواہشوں سے آپ کی جائز خواہشات انشاءاللہ العزیز پوری ہوں گی، جو آپ کے دوستوں سے ہوں گی۔ آپ کو دوستوں کا خانہ ہے تو دوستوں سے آپ کی جو جائز خواہشات ہیں اس مد میں پوری ہو جائیں گی۔ 12واں تو مطلب یہ ہے کہ 12واں گھر، اب توجہ کی جائے، پچھلی ویڈیوز دیکھو تو قیدی کا ہے، قیدی رہا ہو جائے گا لیکن اس کی قید لمبی ہوگی کیونکہ یہ داخل ساتھ شکل ہے۔ قید لمبی ہو جائے گی لیکن بہت زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑے گی، قید جتنی ہے اتنی کاٹے گا ہی کاٹے گا، لیکن رہا ہو جائے گا اپنی زندگی کے اندر۔ باقی اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علمی تکبر سے بچائے، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔